السلام علیکم۔ کالی بلی قسط نمبر 13۔ زیبا ہمدانی کے ساتھ آپ ہیں؟ جی کہیے، میرے ساتھ آئیں۔ او خدا رحم۔ نرس ہمیں ڈاکٹر شہاب الدین غوری کے روم تک لے گئیں۔ شہاب الدین غوری وجاہت ہمدانی کے دوست ہیں اور زیبا کے ٹریٹمنٹ کے انچارج۔ تشریف رکھیے۔ مسز ہمدانی آپ کو زحمت یوں دی ہے کہ میں آپ کو بتا سکوں زیبا کی حالت نازک ہے۔ اس میں خون بدرجے کم سے کم ہوتا جا رہا ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ فیملیز مطمئن نہیں ہوتی اور مریض کو دوسرے ہسپتال منتقل کرا لیتی ہیں اور پھر کیس کر دیتی ہیں کہ ڈاکٹروں کی غفلت کے باعث یہ ہو گیا وہ ہو گیا، خون چوری کر لیا گیا، مریض تو بے ہوش تھا، ہمیں تو پتہ نہیں ڈاکٹروں نے کیا کیا۔ نتیجہ ہسپتال بدنام ہوتا ہے۔ زیبا ہمدانی کی مکمل ٹریٹمنٹ بے ہوشی کی حالت میں ہو رہی ہے۔ ملاقات کی کوئی مخصوص اوقات نہیں ہے، سب کچھ آپ کے سامنے شفاف طریقے سے ہو رہا ہے۔ مسز ہمدانی وجاہت میرا دوست ہے، آپ کے علم میں ہے یہ بات، اور آپ کا مجھ پر بھروسہ ہی آپ کو یہاں لاتا ہے، مگر ہسپتال کے کچھ قاعدے قانون ہیں، مجبوراً مجھے ان کی پاسداری کرنی پڑے گی۔ زیبا کے معدے میں زخم ہے اور مسلسل خون کی کمی کے باعث اس کی حالت مزید بگڑنے کا ڈر ہے۔ آپ پلیز اس فارم کو فل کر دیں کہ کسی بھی انتہائی صورتحال میں ہسپتال ذمہ دار نہیں ہوگا۔ مجھ پر بھروسہ رکھیں، میں پوری کوشش کروں گا کہ زیبا جلد از جلد صحت یاب ہو جائے۔ یہ بس ایک رسمی کارروائی سمجھیں۔ آغا جانی نے میری طرف فارم بڑھا کر تصدیق چاہی۔ فارم میں زیبا کی موجودہ حالت درج تھی اور تقریباً وہی باتیں جو شہاب الدین غوری نے کی تھیں۔ آغا جانی نے اس پر دستخط کر دیے۔ ان کے ہاتھوں کی لرزش واضح ثبوت تھی کہ اب وہ زیبا کی صحت کی طرف سے بھی نا امید ہو چکی ہیں۔ ہم واپس وارڈ میں آ گئے، تبھی آغا جانی کو طاہر عالمی کی کال آئی اور انہوں نے بتایا کہ ان کے مرشد پاکپتن سے کراچی آئے ہوئے ہیں۔ اگر ان سے ملاقات کا ارادہ ہو تو کس وقت وہ ہسپتال آ سکتے ہیں۔ آغا جانی نے انہیں کل شام عصر کا وقت دیا۔ رضا بے قصور ہوتے ہوئے بھی اس عافیت کا شکار بن گیا، تو جس سے اس کی دشمنی تھی اس کی موت کی وجہ بھی یہی رہی ہوگی۔ آغا جانی جب زیبا کی بیل ہو گئی اور ان کی ملاقات وجاہت صاحب سے ہوئی تب ان کی کیا حالت تھی؟ جان میاں، ہم یہاں گلے جا رہے تھے کہ اگر زیبی کی بیل ہوگی تو وہ یہاں آ کر کیا کہہ ڈالے گی، اور جو بیل نہ ہوئی تب بھی ہم اپنی بچی سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، آگے کنویں پیچھے کھائی، کیا کریں؟ عجیب پریشان کن صورتحال تھی۔ زیبی کی بیل کی خبر بھی ہمیں راحت نہ دے سکی اور ہم سراپا سوال بنے آغا جان کے ساتھ تھے کہ اب کیا ہوگا۔ وجاہت راستے میں ہیں۔ گھر آ کر زیبا دوڑ کر ہمارے سینے سے لگ گئی اور بے تحاشا رونے لگی۔ رضا کی ناگہانی موت اور جیل کی صحبتوں نے اس کا برا حال کر دیا تھا۔ آغا جان سے بھی گلے لگی اور شکایتیں کرنے لگی۔ آغا جان، آپ ہمیں لینے کیوں نہ آئے؟ ٹھیک کہتے تھے رضا کے والدین، سفید رنگ واقعی منحوس ہے۔ یہ سفیدی کھا گئی ہمارے سہاگ کو۔ ہم نے زیبا کو سہارا دیا اور کمرے میں آرام کی غرض سے لٹا آئے۔ ہم دونوں ہی حیران تھے کہ لگتا تھا سب ٹھیک ہے۔ گھر میں سوگواری طاری تھی، مگر کیونکہ گھر بچوں والا تھا تو ماحول کچھ ہی دن میں بہتر ہو گیا۔ ایک دن آغا جان نے کہا، صبیحہ، ہو سکتا ہے وجاہت ٹھیک کہہ رہا ہو، مراد نے پیسے کے زور پر زیبی کو اس قتل میں ملوث کیا ہو۔ اصل حقائق کچھ اور ہیں۔ ہو سکتا ہے جب آپ زیبی سے ہوں وہ واقعہ صدمے کی زیر اثر ہوں۔ ہمیں بھی لگا ہاں شاید کیونکہ زیبی اب نارمل تھی اور گھر کا ماحول بھی۔ زیبی کی بیل ہو گئی تھی، کیس ختم نہیں ہوا تھا۔ زیبی ہر وقت رضا کو یاد کر کے روتی رہتی تھی، مگر پھر بچوں کے ساتھ اپنا غم غلط کرنے کی کوشش کرتی
اور رات میں اکثر ہمارے کمرے میں آ جاتی جب تک اسے نیند نہ آتی، یا ہم اس کے کمرے میں بیٹھے رات گزار دیتے۔ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، بخار رہنے لگا تھا۔ انہی دنوں خبر آئی کہ ہمارے چچا زاد کلثوم کو دل کا دورہ پڑا ہے، وہ اسپتال میں ہیں۔ ہمیں جانا تھا، وجاہت کو بھی ایک میٹنگ پر جانا تھا، تو آغا جان نے کہا کہ صبیحہ آپ کو وجاہت ڈراپ کر دے گے، ہم زیبی کے پاس رکتے ہیں، تیز بخار ہے، اکیلا چھوڑ جانا ٹھیک نہیں۔ زرنگار بھی اپنے والدین کی طرف ہیں۔ دل نہیں مان رہا تھا، مگر گھنٹہ 2 گھنٹے کی بات ہے، وجاہت واپسی پر ہمیں ہسپتال سے لے آئیں گے۔ ہم اپنی بہن کی عیادت کو ہسپتال آ گئے، مگر دل گھر میں ہی پڑا تھا۔ دوبارہ ہم نے کال کی آغا جان کو، انہوں نے تسلی دی کہ سب ٹھیک ہے، ہم مطمئن ہو گئے۔ قریب 1.5 گھنٹے کے بعد وجاہت ہمیں لے کر گھر آئے۔ رات کے 8 بجے کا وقت تھا۔ وجاہت کے ساتھ ہم گھر میں داخل ہوئے تو وہی ناگوار بدبو۔ بیٹا ہماری حالت غیر ہو گئی۔ وجاہت بھی محسوس کر رہے تھے۔ ہم آغا جان کے کمرے کی طرف دوڑے اور وجاہت ہمارے پیچھے۔ آغا جان وہاں نہیں تھے۔ وجاہت زیبی کے کمرے کی طرف گئے اور امی کہہ کر رہ گئے۔ ہمارا دل بند ہونے کو تھا۔ کمرے کا منظر ہم آپ کو کیا بتائیں اذان میاں، پورا کمرہ خون میں رنگا ہوا تھا، ہمارے آغا جان کا خون۔ ان کی لاش، دونوں ٹانگیں بندھی ہوئی تھی اور ہاتھ بھی، گردن کمر کی طرف گھومی ہوئی تھی، اور زیبا آغا جان پر چڑھ کر ان کی آنکھیں نوچ کر کھا رہی تھی، وہی رضا کی طرح ادھوڑی ہوئی لاش، اور وہی بک بک جاری تھی۔ اس نے اپنا بدلہ لے لیا تھا۔ اف، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے کہ یہ معصوم کمزور نظر آنے والی لڑکی کس قدر شفاق ہے۔ اپنے شوہر اور پھر اپنے باپ کا بہیمانہ قتل، کس قدر تشدد پسند ہے۔ مگر نہیں، یہ لڑکی نہیں، وہ ابو یومی، وہ ہے قاتل۔ وہ ہمیشہ سے اپنی موت کا بدلہ لینا چاہتی تھی۔ یہ داستان سنانے کے بعد آغا جان کے چہرے کی اذیت ناقابل بیان ہے۔ اس واقعے کے بعد ہمیں ابو یومی سے کوئی بید نہ رہی کہ وہ کس کس کا کیا حشر کرے گی۔ اگلے دن زیبی پھر نارمل تھی اور باپ کی موت پر بے حال تھی۔ وجاہت اب بھی اسے بیمار سمجھ رہے تھے، مگر اس بات پر یقین کر چکے تھے کہ رضا کا قتل بھی زیبی نے ہی کیا ہے، اور مراد سنجرانی کس حد تک حق پر ہے۔ وہاں مراد سنجرانی کو آغا جان کی قتل کی خبر ہوئی تو وہ تعزیت کے لیے آئے۔ وجاہت کے رویے میں لچک تھی، اور باہمی گفتگو سے دونوں میں قصاص کا معاملہ طے پا گیا، کیونکہ اب مراد سنجرانی جانتے تھے کہ زیبا شدید ذہنی عارضی میں مبتلا ہے، اور جب اسے دورہ پڑتا ہے تو وہ اس شفافیت پر اتر آتی ہے۔ آغا جان کی موت کے بعد ہم تو نصف ہی رہ گئے تھے۔ بچوں کا تھا مبادا زیبی پھر کسی کو نقصان پہنچاتی۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ اب زیبی کو زنجیر ڈالنی پڑے گی۔ اب ہم کسی اور کو رونے کی تحمیل نہیں تھے۔ وجاہت ہمارے فیصلے کے خلاف تھے۔ انہیں لگتا تھا زیبی کو علاج کی ضرورت ہے، مگر ایک رات وجاہت نے بھی اپنی آنکھوں سے ابو یومی کا اصل روپ دیکھ لیا، جب وہ اپنے کمرے میں بلی کی صورت لیے ہماری بربادی کا جشن منا رہی تھی۔ وجاہت نے زیبا کو لاک کیا اور ہمارے پاس آ کر ساری بات بتائی اور پوچھا کہ ایسا کیا ہے جی، سب کیا ہے، جو راز اب تک مخفی تھا وہ آج کھل گیا تھا، اور آدھا سچ وجاہت کے لیے بھی نقصان دہ ہوتا، لہٰذا ہم نے تمام تفصیلات وجاہت کو بتا دیں۔ یقین کرنے کے علاوہ وجاہت کے پاس کوئی راستہ نہ تھا۔ بہت محبت کرتا ہے زیبی سے، وہ ہی کیا ہم سب، لیکن اس عافیت نے ہماری زیبی ہم سے چھین لی۔ تب سے اب تک زیبی زنجیر میں جکڑی اپنے کمرے میں رہتی ہے۔ بہت تھوڑی وقت کے لیے ابو یومی اس کا جسم چھوڑ بھی جاتی ہے، مگر زیادہ تر وہ زیبی پر مسلط رہتی ہے۔
مگر وہ روتی کیوں ہے؟ اب تو اپنا بدلہ لے چکی ہے۔ وہ زبی روتی ہے اپنے حال پر، رضا کی موت پر، اپنے باپ کی موت پر، اپنے اجڑ جانے پر، اپنی قید پر، اپنی بربادی پر، مگر اس کی آواز اسی منحوس بلی جیسی ہے۔ سنی ہوگی آپ نے کبھی انسانی کبھی بلی نما آوازیں؟ جی آغا جانی سنی ہے۔ ہمیں نہیں لگتا زبی بچ پائے گی، لیکن ہم ایک آخری کوشش ضرور کریں گے۔ کل طاہر عالمی کی مرشد سے مل کر وجاہت ساتھ ہوتے تو بہتر تھا۔ آغا جانی ان حالات میں انہیں ساتھ ہونا تھا۔ میں چاہ کر بھی یہ بات کہنے سے خود کو نہ روک پایا۔ شروع دن سے یہ بات میرے دل میں کھٹک رہی تھی کہ اور اب بھی یہ سب سن کر کہ وجاہت بہن سے بہت پیار کرتے ہیں، میں خود کو نہ روک پایا۔ یہ کیسا پیار ہے؟ وجاہت پہلے فیصل آباد گئے ہوئے تھے، وہاں کچھ زمینوں کے سودے کرنے تھے۔ قصاص کی رقم بہت رکھی ہے مراد سنجرانی نے۔ وجاہت ہر قیمت پر یہ کیس ختم کروا کر ہی لوٹیں گے۔ زمینیں بیچ کر وہ اب سکھر گئے ہوئے ہیں۔ او میرے خدا، میری سوچ کس قدر غلط تھی۔ وجاہت کے بارے میں تمام حقیقت سے انجان میں وجاہت کو پہلے دن سے لاپرواہ، بے حس اور نہ جانے کیا کیا سوچ رہا تھا۔ سچ ہے، مکمل آگاہی سے پہلے کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم کر لینا کتنی بری بات ہے۔ میں دل ہی دل میں شرمندہ ہوا تھا۔ داستان مکمل طور پر اب میرے سامنے تھی۔ ایک بے ارادہ کی گئی غلطی اور اس انتقام کی آگ میں جلتی ابو یومی۔ ایک پورا گھرانہ اجاڑ چکی تھی اور اب بھی جان چھوڑنے پر تیار نہ تھی۔ خدا جانے ہمدانی اس عذاب سے کیسے نکل سکیں گے۔ اللہ کرے طاہر عالمی کی مرشد کچھ کر سکیں۔ میرا تجسس قدرے کم تھا، کئی سوالاتوں کے جواب مل چکے تھے، اس لیے طبیعت میں بحالی محسوس ہوئی۔ رات کے 3 بج چکے تھے۔ میں نے آغا جانی سے اجازت لیتے ہوئے کہا کہ مجھے آفس میں ضروری کام ہے۔ کل دن میں 2-2:30 بجے تک واپس آ جاؤں گا۔ میرا نمبر سیو کر لیں۔ اگر ضرورت ہو تو کال کر لیجیے گا۔ میں کچھ گھنٹے سو لوں، آپ بھی آرام کر لیں۔ آغا جانی دعائیں دیتی زبی کے کمرے کی طرف بڑھیں اور بولی، اذان میاں جیتے رہیں، آپ آرام کریں، ہم زبی کو دیکھ لیں، پھر عبادت کے احاطے میں آرام کے لیے جائیں گے۔ شب خیر کہہ کر میں لان میں آ کر ہری گھاس پر لیٹ گیا۔ کھلی زمین اور کھلا آسمان کس قدر وسعت لیے بے اپنے اندر دنیا میں ایک اور دنیا، انسان اور بے شمار رب کی تخلیقات۔ کون کون سی مخلوق کس روپ میں ہے، کون جان سکتا ہے؟ وہ جو نظر آتی ہیں اور جو نظر نہیں آ رہی، ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ یہ خیال آتے ہی میں نے امی کو کال کی۔ بیل جا رہی تھی مگر امی نے کال ریسیو نہیں کی۔ اور رات کے 3 بجے ہیں، سو رہی ہوں شاید، مگر اگلے ہی لمحے امی کی کال تھی۔ خیر خیریت کے بعد دم کروایا اوپر اور پھر سکون ہو گیا۔ وہ تہجد کے لیے اٹھی ہوئی تھی۔ میں نے کہہ دیا تھا ایک دوست کی بہن اسپتال میں ہے، اس کے ساتھ رکا ہوا ہوں، اس لیے میں بھی اس وقت تک جاگ رہا ہوں۔ میری کہانی اچھی لگی تو لائک ضرور کیجیے گا، اگر نہیں ہے تو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔